زمین پر گرا تو میں اس زمین کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا، راکھ بنا دوں گا، کوئی سبزہ نہیں اگے گا اگر میرے محبوب محمد کے خون کے قطرہ اس زمین پر گرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت چوتھی مرتبہ میں عرش سے چل کر تیزی کے ساتھ آپ کا خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے میں نے ہوا میں چھوڑ دیا، نمی کے طور پر، برکت کے طور پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہوا میں اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ تو یہ 4 مرتبہ تھا جو جبریل امین علیہ السلام یہ زمین پر تشریف لے کر آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اور تیرے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو سامعین محترم، یہ قربانی کے ایام بالکل قریب ہے۔ تو یہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے گئے تھے، اور آج ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں مختلف طور پر خیالات ہوتے ہیں، زبانوں پر مختلف طور پر آوازیں ہوتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں، قربانی دینا جانور کی یہ عام بات ہے، لیکن جو قربانی دینا اپنے نفس کی، جو قربانی دینا اپنی اولاد کی، اپنے جگر کی، اپنے دل کے ٹکڑے کی، وہ سب سے بڑی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی دی۔ تو ہم نے کیا قربانی دینی ہے؟ جو جانور قربان کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کرنے کا حکم عطا کیا، سب سے پیاری چیز۔ اور اگر آج میں قربانی کر رہا ہوں تو میں کیا اپنی پیاری چیز کی قربانی کر رہا ہوں، پیارے جانور کی قربانی کر رہا ہوں، نیکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا دکھاوا کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر دکھاوا ہے، اگر اس کا گوشت دے کر ہم نے کرنا ہے کہ اس کا گوشت اچھا ہے اور 4 دن ہمارا گوشت چل جائے گا، 4 دن ہماری فریج میں رونقیں لگ جائیں گی، 4 دن ہمارا جو ہے وہ گھر کا چولہا جو ہے وہ اچھا خاصا چل جائے گا، اگر یہ بات ہے تو پھر بھی قربانی کا فائدہ نہیں ہے، نیکی نہیں ہے۔ تقوی اختیار کرنا ہے، نیت یہ رکھنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں حکم عطا فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، نہ تمہارا جو ہے اس کی کھال پہنچتی ہے، نہ تمہارے قربانی کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا اللہ کے ہاں تقوی پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی، نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے تو جانور جتنا مرضی جو ہے وہ بڑا جانور ہو اور جتنے بھی جانور کر لیے جائیں، پہلے دن بھی کریں، دوسرے دن بھی کریں، تیسرے دن بھی کریں، لیکن یہ نیت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، نیت لوگوں کو دکھانا ہو، تو پھر یاد رکھ لیں پھر اس کا ثواب نہیں ملتا۔ ثواب اسی کا ملتا ہے جب تقوی ہو اور نیت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ ایک مینڈا حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے قربانی فرمائی، اور ایک مینڈا حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی ہے۔ ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ فقہاء اکرام آج بھی لکھتے ہیں کہ یہ یاد رکھ لو، حضور علیہ السلام نے ہمارے پیدا ہونے سے، ہمارے نام و نشان سے پہلے 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے ہمیں یاد رکھا ہے، ہمارے نام کی حضور علیہ السلام نے قربانی فرمائی ہے۔
فقہاء اکرام لکھتے ہیں کہ آج بھی جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ اپنی قربانی کرے اور ایک قربانی جو ہے، ایک جانور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال اور جان کی حفاظت فرما دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور